فریضہ ہے اقامت دین۔ مولانا نے یہی بیان کیا نا، جس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے ان کے ذمہ یہی بات لگائی کہ وہ اس کو قائم کرے۔ قائم کرنے کا مطلب بالکل جس غرض کے لیے وہ کتاب اتری ہے مکمل، یہ نہیں کہ کوئی حصہ جو ہے اس پر عمل کر لیں باقی جو ہے اس کو پیچھے پھینک دیں۔ کسی چیز کی اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے نا وہ ادا کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ انصاف قائم کرو، قوامین بالقسط، تو مطلب یہ عدالتیں ہوں، گواہی سچیاں دے رہے ہیں لوگ وہاں، کوئی رشوت نہ لے، پریشر نہ قبول کرے، عدل انصاف کے مطابق فیصلے ہوں، پھر کہیں گے کہ وہاں عدل قائم ہے۔ اور اگر عدالتیں بھی ہیں مگر جھوٹے گواہ، جج بھی رشوت، تو وہ پھر قائم نہیں۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا کہ تم کیا بڑے بنے پھرتے ہو کہ ہم موسیٰ کے وارث ہیں اور بڑے شیوخ ہیں اور جبے پہنے ہوئے، اور درباروں میں جب دربار جاتے ہو بازاروں میں تو چاہتے لوگ کھڑے ہوں ہمارے احترام، سب انجیل میں آتا نا کہ وہ ہمارے ہاتھ چومیں، مگر اللہ نے فرمایا لست علی شیء، تم رائی برابر بھی کوئی شاید کسی چیز پر تمہاری بنیاد نہیں۔ جب تم اللہ کی کتاب کوئی چھوڑ گئے، اس کو قائم نہیں کرتی، تو کیا اہل کتاب ہو تم؟ تو مولانا نے وہ ساری بات کہی کہ ہم سے پہلی امت جو اس پر جو فرض جرم لگی کہ تم نے یہ اقامت تورات نہیں کی، وہی بات ہماری ہمیں قرآن دیا، اللہ نے آخری کتاب اور دین مکمل کر دیا، نبی علیہ السلام نے ہمیں پہنچا دیا۔ تو اس غرض کے لیے اس امت کو آخری امت اور بہتر امت قرار دیا گیا کہ اب اس دین کو اصل شکل میں، ان کی عدالتوں میں انصاف ہو، ان کے بازاروں میں حرام نہ ہو، ان کے ہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، گھروں میں بھی امن ہو، خامد بیوی کی ہر جگہ نہ اسلام نظر آئے، جدھر لوگ جائیں اسلام جو ہے نا اصل شکل میں نظر آئے۔ یہ کام تھا مسلمانوں کا، مگر انہوں نے بالکل یہود کی طرح نا پھر مرضی کی کچھ باتیں رہنے دی، باقی سارا دین نے لپیٹ کے رکھ دیا، اور مطالبے یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہیں، ہم پر رحم فرما، یہ کر۔ تو اللہ کہتا ہے تم سے پہلے بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، کوئی رعایت ہوئی تھی ان کی؟ مسجد اقصیٰ ویران ہو گئی، یروشلم کی اینٹ بچ گئی، سب قید کر کے لے گیا، اب اس نے 70 سال غلامی میں تم نے گزارے بنی اسرائیل، اس لیے اللہ کوئی رعایت نہیں کرتا کس نبی کی امت ہے، اس کے قانون ہیں، ضوابط ہیں، ان کے مطابق فیصلے کرتا کہ یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں کھڑا کیا۔ ایک آدمی زمین کا ایک ٹکڑا خریدتا، بڑی محنت کرتا، باغ لگاتا، مگر وہ درخت پھل نہیں دیتے، ساری محنت آئے گی۔ تو اس لیے اگر امت وہ کام نہ کرے جس کے لیے اس کو اٹھایا گیا ہے کہ دین خود بھی اس پر عمل کرے اور باقی دنیا میں جو ہے نا اس کو اس کی طرف بلائے، صرف باتوں سے نہیں اپنے عملی نمونے سے لوگوں کو دکھائے کہ یہ ہے امن اور انصاف ہمارے علاقوں میں۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جب ساری دنیا سے دھکے کھا کر بیچارے آئے نا، تو پھر ہندوستان کے علماء کا اجتماع تھا، اس میں انہوں نے بیان کیا اور بڑا روتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے جب لینن اور اسٹالن سے بات کی، تازہ ان کا انقلاب آیا تھا سوشلسٹوں کا، کہ اسلام میں یہ معاشی نظام ہے جس سے یہ قتل و غارت بھی نہیں ہوتی، امیر غریب آپس میں لڑتے مرتے بھی نہیں اور مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے ساری بات سن کر کہا مولانا ہمارے دماغوں میں بھوسا نہیں بھرا ہوا، مگر آپ بتائیں کہ اتنے ملک ہیں مسلمانوں کی، کسی جگہ یہ اسلامی معاشی نظام چلتا ہے کہ ہم وہاں اپنے بندے بھیجیں اور دیکھیں کہ واقعی امیر غریب اس طرح ہی محبت سے رہ رہے ہیں؟ تو مولانا نے روتے تھے فرمایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، میں شرمندہ ہو گیا کہ باتوں کا کیا جب کوئی مسلمان یہ کام کر کے دکھاتا ہی نہیں۔ تو مسلمانوں نے وہ کام چھوڑ دیا، جیسے کوئی ملازم کام نہ کرے، اپنی ڈیوٹی نہ دے مگر تنخواہ کا مطالبہ کرے، ایسے ہمیں کہ اللہ فرشتے بھیجے ہماری مدد کو، یہ کہ اللہ کیوں کرے؟ اللہ کی کسی سے رشتہ ہے جی، معاذ اللہ، وہ تو پاک ہے، بے نیاز ہے، جو کام صحیح کرے گا وہ اس کا ساتھی ہے۔ اور جب مولانا نے آخر میں بات کی کہ اگر تمہیں کہیں عزت نصیب بھی ہوگی نا دین کو چھوڑ کر، تو وہ عزت لوگوں کے سہارے ہوگی، امریکہ اور برطانیہ کافر تمہارے پشت پناہ ہوگی، اور وہ ذلت سے بدتر ہوگی۔ وہ عزت کیا؟ دوسروں کے سہارے جائے۔ وہی حال ہو گیا نہیں ہمارا کہ ان کے بس گداگر ہیں، کشکول لیے پھرتے ہیں، جب بھی چاہتے ہیں وہ پاؤں سے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ جو یہ ساری بحث سنیں گا اسے پتہ چلے گا کہ مسلمان جو برباد ہوئے ہیں نا، اتنے ذلیل ہو گئے، اس کی وجہ طبی اسباب نہیں، یہ جو کہنا کہ اسلحہ ان کے پاس نہیں، کارخانے نہیں، یہ فلاں نہیں، تعلیم نہیں، وہ کہتے سب بات کی بات۔ اصل جو کام ہے خراب ہوا وہ تو یہ تھا کہ جو ڈیوٹی تھی کہ دین قائم کر،
تم دنیا میں نمونے کے مسلمان بن کر وہ چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2-4 اشعار اسی بارے میں پڑھو، انہوں نے بہت پیاری بات کی۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں اس لیے گر گئے، جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، کلندری سے ہوا سکندری سے۔ دولت کب ہوتی تھی پاس؟ پھٹے لباس، تلواروں کے لیے نعمیں بھی نہیں تھی، اور جوتے ٹوٹے ہوئے، پیٹ ساتھ لگے ہوئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا تنقیحات میں مسلمان کی قوت کا اصل راز، اصل منبع۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ افغانستان کا جو حکمران تھا نا، یہ مسلمان حکومت کے ساتھ معاہدہ تھا، خراج دیتا تھا، مگر یہ بنو امیہ کے دور میں خراج دینے سے انکاری ہو گیا کہ میں نے کوئی نہیں خراج دینا۔ تو سفارت آئی، لوگ آئے اس کے پاس مسلمانوں کے نمائندے، تو اس نے کہا بیلے کہ تم سے پہلے جو لوگ خراج لینے آتے تھے ان کے نا پیٹ پچکے ہوتے تھے، اور فاقے کی وجہ سے ایسے ان کا حال ہوتا تھا، لباس بھی ان کے ایسے، وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے، وہ پشت گزر گئی۔ تو اس نے کہا وہ لوگ جب آتے تھے نا، ظاہری حالت ان کی ایسی ہوتی تھی، مگر دربار میں ان کے داخل ہونے سے مجھ پر رعب طاری ہوتا تھا۔ اب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ اچھا لباس پہنے ہوئے ہو، تم وردیاں اچھی ہیں، جسم تمہارے، مگر میرے اندر نا خوف نہیں پیدا ہوتا، اس لیے میں انکار کرتا ہوں۔ جتنا تو زور تم نے 40 سال نہیں ٹیکسوں سے لے سکے۔ تو اصل میں وہ اصل طاقت جو تھی ختم ہو گئی، ایمان کی قوت تھی وہ گم کر بیٹھے۔